بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور چھٹے نمبر پر میرے دوستوں، اللہ کے راستے میں نکل کر جان و مال کو امیر کی اطاعت میں اس طریقے سے استعمال کرنا ہے کہ اندر کا یہ جذبہ بن جائے، بھئی جان مال میری اپنی نہیں ہے، یہ تو اللہ کی دی ہوئی ہے اور قیامت میں اس کا حساب ہوگا۔ تو جیسا اللہ کہتے ہیں ویسے خرچ کروں گا، حساب آسان ہوگا، اور اگر اپنی مرضی سے ادھر ادھر لگایا تو اللہ کو حساب دینا بھاری پڑ جائے گا۔ یہ اندر میں یہ بات اتر جائے کہ جان و مال اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ آج میرے دوستوں، جان و مال کو آدمی نے اللہ نے اپنا سمجھا ہے، اس لیے جان و مال کی لائن سے بے دینی زندگیوں میں آ رہی ہے کہ صاحب اتنا بڑا آپ نے خرچہ کیوں کیا، دو انسانوں کے ملانے میں آپ نے اتنا بڑا سارا کیوں کیا؟ تو کہتا مولوی صاحب اللہ نے دیا ہے تو اللہ نے اس کے لیے دیا ہے، کہیں مانگ کے تھوڑی لائے، اپنے اللہ نے دیا ہے۔ ارے 10-20 کے مکان میں کام چل جایا کرتا تھا، 1,00,000-2,00,000 کے مکان میں بھی زندگی گزر سکتی تھی، 1 کروڑ 2 کروڑ کا مکان ہمارے صاحب اللہ نے دیا ہے، میرا ہے، جہاں چاہے لگاؤ، تم کون کہنے والے؟ یہ دھوکہ امت کو لگا ہے کہ جان و مال میرا ہے تو جہاں چاہے لگاؤ۔ اللہ کے راستے میں نکل کر جان و مال تفریق وقت یہ اس جذبے کو بنانا ہے کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے یہ اللہ کی طرف سے امانت ہے، اس کے حکموں کے مطابق لگانا ہے۔ چلہ 4 مہینہ 1 پیسہ بھی یا 1 گھڑی بھی امیر کی اطاعت کے بغیر نہیں گزاروں گا۔ تو اس بات کی مشق ہو جائے گی کہ اپنی جان و مال کو آدمی جی چاہتا ہے، اللہ نے دیا ہے، کچھ ٹھنڈا پیے کھانے کے بعد۔ امیر صاحب سے پوچھا، امیر صاحب سمجھدار آدمی ہے، کہنے لگے نہیں بھائی اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، تھوڑا صبر کر لو۔ اب آدمی نے برداشت کر لیا کہ صاحب جی تو بہت چاہتا ہے لیکن امیر صاحب منع کر رہے ہیں، خوشی کے ساتھ اس نے برداشت کر لیا، تو نفس کے خلاف اللہ اس کے رسول کی بات ماننے کی پریکٹس ہو جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے یوں ہی نہیں فرمایا کہ جس نے امیر کی مانی اس نے میری مانی ہے۔ یہ 6 باتوں کو سیکھنے کے لیے ہم اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، یاد رہے گا بھائی۔ جب اتنے بڑے کام کے لیے جا رہے ہیں تو پہلی ہی سیڑھی ہماری سنت کے مطابق ہوگی۔ صاحب سنت کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب تم سفر میں جاؤ تو تم میں اپنے میں سے کسی ایک کو امیر بنا دو، ایک ذمہ دار ہوگا، باقی ساتھی۔ مسافر کے بعد ساتھی بیٹھ کر آپس میں تعارف کر لے، جماعت بیٹھ کر اپنے آپس میں دوسرے کی پہچان کر لے۔ کسی آدمی کو یہاں مسافہ ہونے کے بعد کاغذ میں جس کے نام ہے اس کے علاوہ کوئی بھی آدمی تمہارے پاس آئے کہ یار تمہاری جماعت ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، ایسا ہے، مجھے جوڑ دو ساتھ میں، اپنے ذمہ داروں کے مشورے کے بغیر کبھی نہ جوڑو گے پر پچھتاؤ گے۔ جہاں گئے وہاں پر کوئی آدمی آیا، بھائی ہماری جماعت تو کمزور ہے، امیر صاحب بھی بیچارے سیدھے سادے آدمی ہیں، اور یہ دیکھا ماشاءاللہ اوپر سے نیچے تک فرشتہ آدمی معلوم ہوتا ہے، اور وہ بھی آگے کہے گا میں نے 4 مرتبہ 4 میاں لگائے ہیں، فورن بھی گیا ہوں، اندر بھی گیا ہوں، سارا سنائے گا۔ ابھی میرے پاس ایک 20-25 دن کا وقت ہے یا چلے کا وقت ہے، ماشاءاللہ تمہاری گزاری کی جماعت بہت اچھی ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ میں تمہارے وقت لگاؤں، تو اللہ کی نعمت سمجھ کے قبول نہ کریو۔ ہاں اچھا آدمی ہو گیا ماشاءاللہ ایسا۔ ہاں مقامی ذمہ دار وہ بھی ایک نہیں، مقامی 2-4 ذمہ دار جب تک نہ کہے، اگر ضرورت محسوس کرتے ہو اپنے ساتھ جوڑنے کی تو جب تک مقامی 2-4 ذمہ دار آپ کو اس کو جوڑنے کا نہ کہے وہاں تک نہ جوڑو، چاہے اوپر سے نیچے تک فرشتہ معلوم ہوتا ہو۔ تعارف آپس میں ہو گیا، بیٹھ کر وہی مشورہ کر لو، بھائی سفر کب کا ہے، کتنے بجے کی ٹرین ہے، بس میں جانا ہے، پیدل جانا ہے، کب جانا ہے، سارے ساتھیوں کے سامنے سفر کے احوال آ جائے۔ 2 آدمیوں کو ذمہ دار بنا دو، بھائی اگر ٹرین کی ٹکٹ خریدنی ہے، اب تو اللہ نے مشکلیں آسان کر دی، پہلے ہی جماعت ریزرویشن کر لیا کرتی ہے، اور اس کا تو اتنا چسکا پڑ گیا ہے کہ جماعت کو بولو 7 دن لیٹ کیوں جاتے ہو، مولوی صاحب ٹکٹ نہیں ملی۔ 4 دن پہلے کیوں آ گئے، مولوی صاحب ہفتے میں 1 ٹرین چلتی ہے تو اس کے بعد والے ہفتے میں بھی چلے گی، اسی ہفتے میں چلے گا تھوڑی ہے، تو 4 دن پہلے آ گئے۔
2 दिन پہلے کیوں آ گئے؟ کہ مولوی صاحب ڈائریکٹ ٹرین تھی، اس میں ریزرویشن نہیں تھا، تو بھائی ٹکڑے کر کے آتے. ہم تو اللہ کے راستے میں ہیں. ریزرویشن کی وجہ سے وقت کم کرنا زیادہ کرنا ہے تو کوئی سمجھداری کی بات نہیں ہے. تو 2 تاریخ طے کر لو سفر کے سارے سامان کے لیے، توشے کے لیے وغیرہ. ضرورت کے مطابق پیسے جمع کر لو. ہر آدمی اپنا پیسہ اپنے پاس رکھے. بھائی سب جمع کر کے امیر صاحب کو دے دو، ایسی کوشش نہ کرو. جتنی ضرورت اتنا پیسہ جمع کر لو. برتن کا، کتابوں کا انتظام کر لو. ہر مسجدوں میں برتن ہوتے ہیں، وہاں سے اگر ضرورت وہاں سے لے لو، نہ تو اپنے برتن خرید لو. نہیں خریدنے کے ہیں تو بھائی گاؤں کی جماعت جا رہی ہے، کوئی اپنے گھر سے چمچ لے آیا، کوئی پلیٹ لے آیا، کوئی رکابی لے آیا، کوئی پتری لے آیا، ہو گیا سامان جمع. الگ ہو جاؤ، اپنا لے کے چل دو. ہم نے تو میوات کی جماعت دیکھی، وہ بڑا تگارا ہوتا ہے نا، ہمارے تگارا بولتے ہیں، جس میں بھینس کو دانا وانا رکھتے ہیں. وہ ایسا ایک نیا بڑا تگارا لے کر آئے تھے وہ. اور جب کھانا پکانے کا وقت آ رہا نا تو اسی میں بیٹھ آٹا گوندے. آٹا گوند گیا، اب اس کو پوڑا بنا کے ایک کپڑا بچھا اس پر رکھ دیا. اب سبزی کاٹی اس میں، اب سبزی کاٹ کے اس کو دھویا اور سبزی کو دھو کے ایک طرف رکھ دیا. وہ تگارا الٹا کر کے چولہے پر رکھا، اس پر روٹی بنا لی. روٹیاں ایک طرف رکھی، تگارا صاف کیا، سیدھا کر کے اس میں تیل ڈالا، وہ دھوئی سبزی ڈالی اور پک کے تیار ہوا. بھائی بیٹھ جاؤ، روٹی چور لو، سب نے جماعتیں مل کے کھا لے، تگارے میں کام ہو گیا. ایسی پلیٹ چاہیے، بڑی چائنا ٹاؤن کو کیا چائنا ڈنر چاہیے، وہ پتہ نہیں کیا کیا اللہ بلا مصیبتیں گھروں میں بھری ہوتی ہے کہ گھر نہیں ہوتا، معلوم ہوتا ہے کہ دکان یہ کوئی گودام ہے، گودام سامان کا. جب 4 آدمی مہمان آئے، جماعت سے نماز پڑھنی ہے تو باہر پڑھنی پڑے گی. اللہ پر اتنا بڑا بنگلہ، صوفہ پڑا ہے، پھولدان پڑا ہے، گلدان پڑا ہے، خواہ مخواہ کا الماری رکھا ہے. گھر میں اطمینان سے اللہ کا نام لینے کی جگہ نہیں رکھتی. تو یہ تو گھر ہے کہ سامان کا گودام ہے. اپنا کھانے کا لے لیا. ہر آدمی اپنی ضرورت کا سامان لے لے. یہ نیت نہ کرنا کہ چلو یار چلے گا، ساتھیوں کے پاس ہوگا استعمال کر لیں گے. یہ تو فقیر کے فقیر رہے پہلے دن سے. ہر آدمی اس نیت سے لے لے، میں بھی واپروں گا، میرے ساتھی کو بھی کام آئے گا. یہ اوپر کی نیت ہے، فقیر والی نیت نہ رکھنے کی. اپنا ضرورت کا سامان لیا. یہاں سے سفر کرو گے، دیکھو ایک بات سنو، چلہ 4 مہینہ جس علاقے میں آپ کو رخ دیا ہے نا، وہاں اتر کر گننا. دینوں کا بھی چلہ ہونا چاہیے، عملوں کا بھی چلہ ہونا چاہیے. کوئی کمپنی آنے جانے کا وقت اپنے ورکروں کا نہیں گنتی. 6 بجے ڈیوٹی پر آدمی آیا تو 6 بجے لکھا جائے گا. وہ یوں کہے گا صاحب 6 بجے آنے کے لیے صبح 4 بجے میں اٹھاؤں، کمپنی کا ہمیں کیا مطلب اس سے. صاحب 8 بجے چھٹی دیتے ہو تو 8 بجے میں نکلوں گا تو 11 بجے گھر پہنچوں گا، کمپنی کہیں گے ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں. تو نہ اپنا وقت گینے، نہ اپنے نوکر کا گینے. دنیا کے بارے میں تو اتنے پکا تولتے ہیں، اور جب اللہ کی باری آئی تو 3 دن اجتماع کے مول صاحب، 2 دن ٹرین جانے کے، 2 دن آنے کے، 7 دن یہ، اور باقی 33 دن لگا. چلہ پورا ہو گیا. چلہ تو پورا ہو جائے گا، لیکن جو ملنا تھا وہ نہیں ملے گا. ثواب مل جائے گا، جو اندر کی ایمانی کیفیت چاہیے تھی وہ نہیں ملے گی. اللہ کے بارے میں جھکتا تولو. مکے والے کیا کرتے تھے؟ چڑھاوے آتے ہیں، چڑھاوے، تو یہ اللہ کے لیے اور یہ ہمارے ان کے لیے. وہ کہتے ہیں اللہ کو تو کیا ضرورت ہے، تو اس میں سے اٹھا کر ان کے پارٹنروں کو. قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کے لیے ہوتا اس میں سے ان کے پارٹنروں کو دیتے، اور جو ان کے پارٹنروں کے پاس ہوتا اس میں سے اللہ کو کچھ نہ دیتے. ساء ما یحکمون، بہت برا فیصلہ کرتے تھے لوگ کہ سارا سب کچھ تو اللہ نے اس کے لیے دیا تھا، جان مال. پورے 11 مہینے دنیا میں لگا دیے، اور 11 مہینے لگانے کے بعد 8 مہینے پورے دنیا میں لگانے کے بعد 4 مہینے اور چلے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلے ہیں. تو اس میں سے بھی ٹرین کا وقت، اجتماع کا وقت اللہ کے نام پر دیا ہے، اس میں سے بھی اٹھا کر پارٹنروں کے لیے. کیا انصاف کی بات ہے دوستوں؟ 8 مہینے دنیا میں لگا دیے ہم نے، 11.5 مہینے، 10.5 مہینے تو لگا دیے ہیں. یہ چلہ اور 4 مہینے کے لیے جا رہے ہیں تو اس میں سے کھانچا مار کر اپنی دنیا کو جا رہے. حق تو یہ تھا کہ چلے میں نکلے ہیں تو 42 دن وہاں کر کے واپس آئے کہ صاحب اللہ نے موقع دیا، چلو کوئی 2 دن اور بڑھا دو. نہیں یار، ایسا پھر موقع کہاں ملے گا.
120 دن ہو گئے، ارے امیر صاحب ہونے دو نا، پھر پتہ نہیں کب 4 مہینہ نکلنے کی موقع ملے گا، ایک 5 دن اور بڑھا دو نا، بڑا مزے کا کام ہو رہا ہے۔ حق تو یہ تھا پورے دن وہاں گننا، وہاں پورے دن گن کر واپس آنا۔ دوسری بات میرے دوستو، بہت دھیان سے سنیو، ہم 12 آدمی اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں نا، تو بغیر ٹکٹ کے 12 شیطان بھی ساتھ میں جائے فری میں۔ وہ یہ نہیں کہے گا اللہ کے راستے میں کہ جا سنیما دیکھ کر آئے نا، اس کا گانڈا نہیں ہے، وہ بہت سبھی چالاک ہے بہت۔ وہ تو یہ کوشش کرے گا اس کو تعلیم بھی کرنے دو، اس کو گشت بھی کرنے دو، اس کو سب تفریح بھی پڑھنے دو، شام کو جب بیٹھے گا تو سارا حساب گول کر دے گا۔ اس کو حساب گول کرنے کا راستہ کیا ہے؟ روز ذرا موقع ملا تو ہلو گھر پہ کیا حال ہے؟ ہاں دیکھو، اللہ کا معاملہ انسان کے دل کے ساتھ ہوتا ہے، جہاں دل ہے وہاں کا گنا جائے گا۔ روایتوں میں آتا ہے ایک آدمی گناہ کی مجلس میں بیچ میں بیٹھا ہے، لیکن وہ آنے کو آ گیا، پھنس گیا ہے۔ اس کو پتا نہیں تھا کہ یہاں تو گناہ ہوگا بھائی، وہ تو شادی سمجھ کے آیا تھا، لیکن شادی میں یہ سارے حرام ہوں گے، اسے پتا نہیں تھا، اب پھنس گیا، کہیں نکلنے کا راستہ نہیں ہے، بیٹھا ہے بیچارہ چپ چاپ۔ فرشتہ لکھتا ہے یہ آدمی اس مجلس میں نہیں تھا۔ ایک آدمی گھر میں سویا ہے، وہاں مزے کا کوئی پارٹی ہوئی ہے گناہ کی، ارے یار مجھے پہلے نہیں پتا تھا، وہ دوستار نے فون نہیں کیا ورنہ میں بھی پہنچ جاتا، یہ وہ اندر کی تمنا ہے۔ فرشتہ لکھتا ہے یہ آدمی گناہ کی مجلس میں تھا، وہ تو اپنے گھر میں سویا ہے۔ تو ہم اللہ کے راستے میں ہیں، جیسے ہمارے ضلع کے ذمہ داری کی چوپڑی میں ہے، ایسے اللہ کی چوپڑی میں بھی آنا چاہیے، تو ایمان ملے گا۔ اس لیے اپنے گھر سے نکل کر 40 دن کے بعد جب گھر آؤ، اس وقت گھر والوں کو معلوم پڑے کہ زندہ آیا واپس، تب تو مزے ہیں ایمان کے، اپنا بھی بنے گا گھر والوں کا بھی بنے گا۔ ماں بھی روز دعا کرے گی، بیٹا گیا ہے 18-20 برس کا جوان بچہ ہے، اللہ کے راستے میں کبھی نہیں گیا، پہلی مرتبہ گیا ہے، کوئی خبر نہیں ہے، ماں کی آنکھوں میں سے آنسو نہیں سکیں گے؟ جب دیکھو ماں بات کرے گی تو رو دے گی، یہ ماں کے آنسو جو ہے اس کو بہا کر جنت تک لے جائیں گے۔ اور وہاں پہنچ کر فون کر دیا، ماں کہے گی وہ دعا بھی بھول جائے گی، ماں وہ تو خیریت سے ہے، وہاں اس کو کیا کرنا، مزے ہے وہاں، تو نہ لیسن کرنا ہے نہ کچھ کرنا ہے، بس کھاؤ پیو مزے کرو، سب کی دعائیں ختم ہو جائے گی ایک فون پر۔ اور سب سے بڑا نقصان تو یہ ہے اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے آپ کو پورا جب تک دین کے حوالے نہیں کریں گے، ایمان کا ذائقہ چکھنے کو نہیں ملتا ہے۔ اس لیے اللہ کے راستے میں نکل کر کوئی بات نہیں، ہمارے بڑے کسی زمانے میں جب ٹیلی فون کی مصیبت نہیں تھی، فرماتے تھے اللہ کے راستے میں نکلو تو اپنے گھر پہ خط لکھو اور ان کو اللہ کے دین کی محنت کے فضائل اور اس کی رغبت اور اس کے شوق کے واقعات لکھو، واپسی کا ایڈریس بھی مت لکھو کرتے، تاکید سے فرماتے تھے کہ واپس میں وہ خط بھی لکھ سکے وہ۔ اس لیے اللہ کے راستے میں نکل کر اس ہائے ہلو کو یہیں چھوڑ کے جانا، 4 مہینہ چلا یوں سمجھنا اس دنیا سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور یکسوئی کے ساتھ سفر تو دن تو وہاں سے گنیں گے، یہاں سے چلیں گے ٹرین میں بس میں جو بھی راستہ ہو، کام کرتے ہوئے چلیں گے۔ موقع ہے تعلیم کریں گے، فضائل کی تعلیم کریں گے، تعلیم کا موقع نہیں ہے تو امیر صاحب ساتھیوں کی جوڑیاں بنا دے، آپس میں سیکھتے سکھاتے ہوئے عمل کرتے ہوئے کسی بستی میں اتریں گے، اس کا اثر بستی پہ پڑے گا، بستی میں کام ہوگا۔ جب بستی میں اترے تو امیر صاحب اپنے ساتھی کو سمجھا دیں بھائی اس بستی میں اس نیت سے چلو کہ اس بستی کے ہر گھر سے آدمی اللہ کے راستے میں نکلے اور جو بچے وہ دین پر قائم ہو اس کے لیے یہاں ایک مسجد وار جماعت بنے، اس نیت سے بستی میں چلو، بستی میں جا کر اس کی محنت کرو۔ نقد جماعت نکلے اس کے لیے خصوصی گشت ہے، عمومی گشت ہے، تعلیمی گشت ہے، تشکیلی گشت ہے، وصولی گشت ہے، یہ سارے روزانہ کے 5 گشت کرنے ہیں۔ وہاں کے ذمہ داروں سے ملاقات کر کے ان کو بھی اپنے ساتھ لگاؤ۔ کسی بستی میں مسجد وار جماعت نہیں ہے تو مسجد وار جماعت بناؤ۔ مسجد وار جماعت ماشاءاللہ بہت متحرک ہے تو اپنے ساتھیوں کو ساتھ میں لگا کر عملی طور پر ان کو سیکھنے کی کوشش کرو کہ ہمارا کام تو سیکھنے سکھانے کا ہے۔ بستی میں اتر کر میرے دوستوں
تعلیم روزانہ صبح اور شام 2 گھنٹے صبح 2 گھنٹے شام. صبح کی تعلیم میں پہلا جز قرآن کے فضائل پڑھ کر ساتھیوں میں تجوید کے حلقے بناؤ. قرآن شریف کے سننے سنانے کے نہیں، قرآن شریف کے سیکھنے سکھانے کے. ہماری جماعت میں 2-4 ساتھی ایسے ہیں جن کو قرآن اچھا ہے تو ان کو ہر حلقے میں امیر صاحب بٹھا رہے. اور جس کی میاں جی مہاراج تو فرمایا کرتے تھے، اور سفر میں ہوتے ہیں تو عملی مشق کرا دیتے اس کی. کسی نے اعوذ باللہ پڑھا، اعوذ باللہ میں بھول ہے تو آگے نہیں پڑھنے دیتے، اسی طرح بٹھا کہتے تھے پہلے اس کو صحیح کر، اعوذ کو صحیح کر. وہ بار بار پڑھ کے اس کو صحیح کرتا. بسم اللہ میں بھول ہے، سورہ فاتحہ نہیں پڑھنے دے، پہلے بسم اللہ کی بھول کو صحیح کر. یہ سیکھنے اس حلقے میں 10-15 منٹ کا جو وقت ہو اس کو سیکھنے سکھانے میں گزارے، اور جو کچھ بھول ہوگی اس کے بعد کے وقت میں آدمی صحیح کرنے کی کوشش کرے. دوسرے نمبر پر فضائل اعمال کی تعلیم، اور تیسرے نمبر پر 6 نمبروں کا مذاکرہ. ہر ساتھی سے کرائے، امیر صاحب کریں اور ہر ساتھی سے کرائے. ظہر کی نماز میں تعارفی بات کر کے مقامی لوگوں سے جب تک جماعت ہے کون ساتھ دے گا اس کی تشکیل کرے. جب انہوں نے نام لکھا، ارادے ظاہر کیے، اب ان سے مشورہ کرے بھیا ملاقاتوں میں کب جائیں گے اور گشت کب ہوگا. ملاقاتوں کی ترتیب معلوم کر کے اپنی روزانہ کی تعلیم کی ترتیب بنائے. اگر صبح ملاقاتیں ہوتی ہے تعلیم 10 سے 12 کر لے، اور اگر 9-10 بجے کے بعد ملاقاتیں ہوتی ہے تو تعلیم صبح 2 گھنٹے کر لے. تعلیم کی وجہ سے ملاقاتیں نہیں چھوٹنی چاہیے، اور ملاقاتوں کی وجہ سے تعلیم ادھوری نہیں رہنی چاہیے. تعلیم کے وقت میں امیر صاحب سے لے کے آخری آدمی تک سب شریک ہو. تعلیم کے وقت میں کوئی ساتھی گشت میں نہیں جائے گا، تعلیمی گشت کے علاوہ سارے ساری تعلیمیں موجود ہو. صبح کی تعلیم، شام کی تعلیم. اس کے علاوہ میرے دوستوں ایک بات جو بہت ضروری امت سے چھوٹ رہی ہے ہمارے کام کرنے والوں سے، کہ آپس میں آداب کے مذاکرے نہیں ہوتے. تو فرصت کے اوقات میں میرے دوستوں کوئی اجتماعی انفرادی عمل نہیں ہے تو امیر صاحب ساتھیوں کے ساتھ مذاکرے کریں. کھانے کے وقت میں کھانے کا مذاکرہ، سونے کے آداب کا مذاکرہ، سفر کا مذاکرہ. بھائی اللہ کے راستے میں نکل کر کن چیزوں کو کرنا ہے، کن چیزوں کو نہیں کرنا، کس میں کم وقت لگانا، ان اصولوں کا مذاکرہ. کہ بھائی اللہ کے راستے میں نکل کر عبادت میں، دعوت میں، تعلیم میں، سیکھنے سکھانے میں اور خدمت میں ان چیزوں میں اپنا وقت لگانا ہے. 4 چیزوں میں، اور 4 چیزوں سے بالکل بچنا ہے. زبان کا سوال بھی کسی سے نہیں کریں گے، کہ زبان کا سوال مخلوق سے کرنا یہ ذلت کی چیز ہے، اور زبان کا سوال اللہ سے کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے. تو اللہ کے راستے میں نکل کر اس کی مشق کرنی ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے سکھایا نمک ختم ہو جائے تو اللہ سے مانگیے. نمک ختم ہو جائے تو اللہ سے مانگیے. بھائی ملاقاتوں میں جانا ہے، گشت میں جانا ہے، گاؤں والوں سے رہبر بعد میں مانگیو، پہلے اللہ سے کہیو. اے اللہ ملاقاتوں میں جانا ہے، کسی کو پہچانتے نہیں ہے، بغیر پہچان کے جاننے کی ہمت نہیں ہے، تو ہمارے رہبر کا انتظام کر لے، پھر گاؤں والوں سے کہیو. ہم تو اللہ سے کہنا بھول ہی جاتے ہیں، ہر مسئلے میں گاؤں والوں سے ہی کہتے ہیں. اس کی عادت باندھنے، چھوٹے بڑے ہر مسئلے میں اللہ سے مانگنے کی عادت پڑ جاوے. تو سوال اللہ ہی سے ہو، دل کا سوال بھی نہ ہو. مولانا صاحب فرماتے تھے جب خصوصی ملاقات میں جاؤ نا، آٹے میں پانی ڈال کر جاؤ. چاول ہے تو اس کو بھگو کر جاؤ، کہ جن کے ملاقات میں جا رہے ہو بڑے آدمی ہیں بستی کے، وہ تم کو فوراً کھانے کی دعوت دیں گے. تمہارے اندر بھی لالچ پیدا ہوگا، اتنے بڑے بنگلے کا سیٹ دعوت دے رہے ہیں، بڑی بھاری بھاری آئٹمیں قبول کرنی چاہیے، کہیں اندر کا سوال بھی نکل جائے گا آٹا بھگو کر آئے ہیں. کچھ ایسے بھی ہوں گے جو تمہارے بھیگے ہوئے آٹے کو بھی نہیں مانیں گے اور دعوت دے دیں گے، لیکن ہمارے دل میں اس کے لیے کوئی طلب نہیں ہوگی. ہم لوگ مچا کوش میں گئے، نیروبی سے 50 کلومیٹر پر. ایک ابراہیم بھائی تھے وہاں دیوبند کے پڑے ہوئے، ان کو ابراہیم جنی کہا جاتا تھا. جنی، وہ جن جیسا آدمی تھا بھی وہ. تو عبداللہ بھائی کراچی والے ساتھ میں تھے، کہنے کا مولوی صاحب عبداللہ یہاں ابراہیم جنی سے تو ملاقات کرنی پڑے گی ورنہ وہ برا مانے گا. میں نے کہا ملاقات تو مسلمانوں کرنے کے لیے کیوں نہیں کریں گے، لیکن ایسا کرتے ہیں کہ ملاقات میں جائیں گے کھانے کی دعوت دے گا. میں نے کہا عبداللہ بھائی پہلے اپنا سامان خرید لے خدمت کا، پھر ملاقات میں واپسی نہیں کریں گے. تو سارا سامان خرید کر پوٹلی بنا کر ہمارے عبداللہ بھائی جو اس اسٹور میں گئے، السلام علیکم ابراہیم، او ماشاء اللہ جماعت آئی. ہاں جماعت آئی. عبداللہ بھائی સવારનો નાસ્તો બપોરનું ખાવાનું સાંજનું ખાવાનું આપણી તરફથી.
تو عبداللہ بھائی کہ جماعت 3 دن رکے گی، بھلے نے 40 دن رکا ہے. ارے بھائی ہم تو سامان لے کر آئے ہیں. تو نوکر سے کہا ارے پوٹلی لے لے، پوٹلی لے. کتنا پیسہ تھا عبداللہ بھائی؟ عبداللہ بھائی تمہیں ہمیں جماعت میں تو نہیں چاہیے، پر جماعت میں کھوڑائیے یہ لائق بھی سمجھتا نہیں ہم نے. وہ اتنا ضد پر آیا کہ ہم کو پوٹلی دینی پڑی، اور 3 دن وہاں پر رہے تو 3 دن تک کھانا اس کا کھانا پڑا. میں کہا دیکھو ہم نے تمہارا کھانا تو کھایا ہے، لیکن قریب کا ایک گاؤں ہے وہاں جانے کا ہے، ہمیں صبح سے لے کے شام تک آپ کو ساتھ چلنا پڑے گا. اب 3 دن ان کا کھانا زبردستی پیش کیا تھا، ہم نے قبول کیا تھا، اپنی دادا گیری تھی. اپنے دل میں سوال ہوتا تو ہمت نہیں پڑتی کہنے کی کہ وہاں چلو. تو کہا ہاں چلوں گا. ہم اس کو لے کر گئے وہاں پر 1 دن، اور رات کو واپس آئے تو نیروبی کا ہر آدمی کہہ رہا تھا تمہاری جماعت تو بڑی مبارک ہے، جنی کو تم اٹھا گئے 1 دن کے لیے. تو دل کا سوال نہیں ہوگا تو ہماری بات میں وزن پیدا ہوگا، ورنہ ہماری بات میں اندر میں پڑ گیا تو پھر بات جلدی نکلتی نہیں ہے، اٹک جاتی ہے راستے میں. تو نہ زبان کا سوال نہ دل کا سوال. تیسری چیز میرے دوستوں، فضول خرچی نہیں. دیکھو اس راستے کی فضول خرچی کیا ہے پتا ہے بھائی؟ یہاں سے 15-20 منٹ کا راستہ ہے اسٹیشن کا، جماعت چل کر جا سکے ایسی پوزیشن کی ہے، وقت بھی ہے. ایسے میں رکشہ ٹیکسی کرنا یہ اس راستے میں فضول خرچی ہے. اس راستے میں یہ فضول خرچی. اس راستے میں مجاہدہ مطلوب ہے، مجاہدہ مطلوب ہے. ارے بغیر تبوک کا سفر کیا ہے، ساتھ میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو کیا مکے مدینے میں رہ کر صحابہ اس کا بندوبست نہیں کر سکتے تھے؟ ادھار لے کر بھی کر سکتے تھے، لیکن سرکار نے ایسے ہی چلایا. اس راستے میں یہ مطلوب ہے، مجاہدے پر ہدایت ہے. جتنا اپنے برداشت کا ہے اتنا آدمی سادگی پر آئے. اگر ہم گھر پر رہ کر کبھی کھانے کے بعد ٹھنڈا نہیں پیتے اور اللہ کے راستے میں نکل کر کھانے کے بعد ٹھنڈا چل رہا ہے تو ہم ترقی نہیں کر رہے، ہم نیچے آ رہے ہیں، ہماری حالت بگڑ رہی ہے. اور جب جماعت میں جا کر واپس آئیں گے اور بیوی سے کہیں گے وہاں ایسا ایسا کھانا پکتا تھا، تیرے کو بھی تو پکانے نہیں آیا، تو بھی سیکھ لے، تو بیوی گانٹھ باندھ لے گی اور اس کے گھر میں جو بھی پڑوسی عورت آئے گی اس کو پہلا بات یہ کہے گی اپنے میاں کو کبھی جماعت میں نہیں بھیجنا ہو، چین سے جینا ہو. تو یہ جب سے چلے میں آیا تو پتہ نہیں کبھی پروٹھا کی کہہ رہا ہے تو کبھی قورمے کی کہہ رہا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں کی پکانے کہہ رہا ہے. تبلیغ کا دروازہ بند. یہ معمولی نقصان نہیں ہے. اتنا بڑا کام دنیا میں چلتا ہو، اس کے ذریعے سے آدمی کو نفع ہونے کے بجائے وہ اس کی رکاوٹ کا ذریعہ بنے، کتنی بڑی محرومی کی بات ہے. وَوَيْلٌ وَيْلٌ وَيْلٌ، بربادی ہے، ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے جو بھلائی کے لیے تالا بن جائے اور برائی کے لیے چابی بن جائے. معمولی بات نہیں ہے. لیکن اللہ کے راستے میں نکل کر کھانے میں پینے میں سادگی آئے گی. ہمارے گھر پر آ کر یہ سادگی دوسروں کو اللہ کے راستے میں نکلنے کی دعوت دے گی، فضول خرچی نہیں. چوتھے نمبر پر اپنے ساتھی کی کوئی چیز بغیر اجازت کے استعمال نہیں کرنا. شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے. مسلمان کا مال اس کی دل کی خوشی کے بغیر کھانا جائز نہیں ہے. ہر ساتھی جذبے سے جیے کہ میرا مال دوسروں کے کام آئے، میں کسی کا سامان کو بغیر اجازت استعمال نہیں کروں گا. جب میرے دوستوں ان 4 چیزوں سے بچتے ہوئے ان 6 صفات کو سامنے رکھ کر امیر کی ماننے کے ساتھ ساتھ مسجد کی 4 دیواری میں تعلیم کے حلقوں کی پابندی اور بغیر دین کے تقاضے کے مسجد سے باہر نہ جانا، ملاقاتوں میں جانا ہے، تشکیل میں جانا ہے، ٹھیک ہے، کوئی دین کا تقاضا ہے تو اس کے لیے مسجد سے باہر جائیں گے، ورنہ اپنا وقت سارا مسجد میں گزاریں گے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس میں رہنے والا اللہ کا پڑوسی ہے، اللہ فرماتے اس کا اکرام میرے پر ضروری ہے. اپنا وقت مسجد میں گزاریں گے. دین بھر ان ساری محنتوں کے ساتھ ساتھ میرے دوستوں، ان ساری محنتوں کے ساتھ ساتھ رات میں اٹھ کر اللہ سے مانگنا. دین میں جتنی قربانی اور مجاہدہ ہوگا رات کی دعا میں اتنی ہی جان پڑے گی، اور جتنی رات کے رونے میں جان ہوگی اتنی صبح کے کام میں جان پڑے گی. کرو گے بھائی سبھی؟ ہمارے واپس جانے والے ساتھی بھی
جیسا جانے والوں کے لیے صحیح صفات سیکھنا ضروری ہے، ہمارے لیے بھی ضروری ہے۔ اپنے مقام پر رہتے ہوئے ہم اس نیت سے واپس جائیں کہ بھئی یہ سب جیسے اللہ کے مہمان اللہ کے راستے میں گئے ہیں، اللہ ہم کو بھی توفیق دے ہم بھی جائیں، ابھی نہیں جا رہے ہیں تو اس نیت سے واپس جائے کہ واپس جا کر اللہ کے راستے میں جانے کی تیاری کریں گے۔ اور جب تک مقام پر رہیں گے، مقامی محنت میں، اپنے مسجد کے گشت میں، مہینے کے 3 دن میں، اپنی مسجد کی تعلیم میں، اپنی گھر کی تعلیم میں، اپنی ذات سے شریک رہ کر ہم اس 5 عملوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے بھائی سبھی۔ ابھی جو ساتھی ماشاءاللہ اللہ کے راستے میں جا رہے، اللہ انہیں قبول فرماوے۔ جو مجمع ابھی نقد نہیں جا رہا ہے، اس مجمع سے ہماری یہ گزارش ہے، چلو ابھی نہ صحیح تو ابھی اپریل کا مہینہ ہے، اپریل مئی جون تک کون ساتھی کہتا ہے کہ انشاءاللہ میں گھر جا کر تیاری کر کے یا تو اپریل میں یا مئی میں یا جون میں 4 مہینے کے لیے جاؤں گا، جس کے دل میں بات آ رہی ہو اپنی جگہ پر کھڑا ہو جائے۔ اپریل مئی جون 3 مہینوں میں انشاءاللہ میں گھر پہ جا کر تیاری کر کے 4 مہینے اللہ کے راستے میں جاؤں گا۔ جلدی جلدی کھڑے ہو جاؤ، کرو ہمت، جو پہل کرے گا پیچھے والوں کا سوال ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کھڑے رہو کھڑے رہو ماشاءاللہ۔ ہاں بھائی کھڑے رہو، رسی سے باہر والوں سے سال میں آ جائیں بھائی، ایسا نہ ہو کہ جہاں بیٹھے وہاں آواز آئے تو وہیں بیٹھ جائے، ایسا نہیں، مجمع کے ساتھ بیٹھیں گے انشاءاللہ اس کا ثواب الگ ہے۔ مجمع کی آمین کی برکت سے اللہ ہماری آمین کو قبول کر لے گا بھائی۔ جلدی آ جائیں بھائی، جلدی آ جائیں بھائی، دعا شروع ہو رہی ہے، جلدی آ جائیں، دیر نہ کریں۔ یہ جو پانی کے پرب کے پاس جو سب لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی آ جائیں بھائی، بھائی جلدی جلدی آ جاؤ بھائی، دعا شروع ہو رہی ہے۔ کوئی ساتھی باقی نہ رہے، دیکھو اندر بہت جگہ خالی ہے بھائی، آپ تھوڑا آگے آ جائیں، ذرا مل کے بیٹھ جائیں بھائی، یہ جگہ کتنی خالی ہے بھائی، تھوڑا آگے آ جاؤ نا اللہ کے بندو۔ وہ پیچھے والے آنے والے جو ہے نا ان کو ذرا راحت پہنچاؤ، ایک دوسرے کو راحت پہنچانا یہ بھی بہت بڑا ثواب کا کام ہے بھائی۔ سنجال میں بہت جگہ خالی ہے، بہت جگہ خالی ہے ماشاءاللہ۔ دیکھو پورا مجمع بھاگتا ہوا آ رہا ہے، اللہ قبول فرماوے، اللہ آسان فرماوے۔ آ جاؤ بھائی، دیکھو دعا کی بالکل تیاری ہے، دعا شروع ہو رہی ہے، آ جاؤ بھائی آ جاؤ۔ ہاں جس چیز کا انتظار تھا وہ گھڑی آ گئی ہے بھائی۔ ہاں بھائی، جو اللہ کے راستے میں جانے والے ہیں وہ دعا کے بعد کھانا کھا لیں، پھر یہی نماز پڑھ لیں بھائی پنڈال میں، پھر وہ اسٹور میں وہاں سب چلے جائیں، وہاں روانگی کی بات ہوگی انشاءاللہ۔ آ جاؤ بھائی، آ جاؤ، جلدی آ جاؤ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دیکھو سب ساتھی آ گئے بھائی، جو جہاں بھی ہو سب آ جائے بھائی۔ بھائی جو اللہ کے راستے میں جانے والے ہیں وہ دعا کے بعد کھانا کھا لیں، کھانے کے بعد یہاں نماز پڑھ لیں، نماز کے بعد وہاں اسٹور ایک جگہ ہے، اسٹور روم، وہاں سب ساتھی جمع ہو جائے، وہاں انشاءاللہ روانگی کی بات ہوگی۔ جزاک اللہ۔ درود شریف پڑھو۔ اللهم صل على اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا رب صل وسلم وبارك على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وأزواجه وأهل بيته عدد ما تحب وترضى كما تحب وترضى
في الأولين والآخرين في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من سخطك والنار وما قرب إليها من قول أو عمل. یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین. اے اللہ گزری ہوئی مجرمانہ زندگی معاف فرما. اے اللہ زندگی تو نے تیری پہچان کے لیے دی تھی اور زندگی تو نے تیرے دین پر چلنے کے لیے دی تھی. مولا ہم نے ان دو مقصدوں کو بھلا کر ہر لائن پر زندگی کھپا دی، جان بھی لگا دی، مال بھی لگا دیا. اے اللہ بہت بڑا پاپ کیا ہے ہم نے اور بہت بڑا جرم کیا ہے. تیرے جیسے محسن کی طرف سے اتنی نعمت ہے کہ جس کو کوئی گن نہ سکے. ان نعمتوں کو ہم نے لے کر تیرا شکریہ ادا کرنے کی بجائے تیری ہی نافرمانی کی اور تجھ سے ہی بغاوت کی. اے اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما. اور اس میں ہم نے بغاوت کی ہے، یہ بغاوت ہمیں سمجھا دے. ہم تو اتنا سب کچھ کر کے بھی اپنے آپ کو پاک اور صاف سمجھتے ہیں. مولا ہماری اس غلط فہمی کو دور فرما دے. ہم تیرے انتہائی گنہگار بندے ہیں، ہمیں اس کا احساس نصیب فرما دے. اے اللہ تو نے اپنے کرم سے ایمان کی دولت سے نوازا. تو نے اپنے کرم سے تیرے دین کی بات سننے کی توفیق دی، نیک اعمال کی توفیق دی. مولا تو نے ہی اپنے کرم سے کیا ہے. ہم نے تو اس کو اپنی محنت کا ثمرہ سمجھا ہے اور اس میں بھی ہم دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہم تو اپنی محنت سے دیندار ہے اور ہم تو اپنی کمائیوں سے تیرا نام لیوا ہے. مولا تیرا ہی محض کرم ہے، محض تیرا فضل ہے کہ تو نے تیرا نام لینے کی توفیق دی ہے اور تو نے ایمان والوں کی فہرست میں شمار کیا ہے. مولا دنیا والے ایمان والوں کی فہرست میں ہمیں رکھ رہے ہیں. مولا تو بھی آخرت میں ایمان والوں کی فہرست میں ہمارا شمار فرمانا. مولا تو بھی آخرت میں ایمان والوں کی فہرست میں ہمارا شمار فرمانا. مولا جو ایمان تیرے یہاں مطلوب ہے، اے اللہ اس ایمان کو حاصل کرنے کے لیے اپنی بس کی کوشش کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما دے، آسان فرما دے. جو نماز تو چاہتا ہے اور نماز میں تیرا دھیان جو ہم سے چاہتا ہے، اے اللہ تیرے دھیان والے ہمیں نماز نصیب فرما دے. مولا زندگی پوری گزر گئی، 60 برس گزر گئے، 70 برس گزر گئے، 50 برس گزر گئے، کوئی ایک سجدہ بھی تیرے دھیان کا نہیں، کوئی ایک مرتبہ کا سبحان اللہ بھی تیرے دھیان کا نہیں ہے. مولا تو ہی معاف فرما دے. ہماری اس غلطی اور غفلتوں کو تو ہی معاف فرما دے اور ہماری اس غفلتوں کی بنا پر ہم میں سے کوئی نیک اعمال نہ چھین لے. اللہم لا تنزع منا صالح ما اعطیتنا. اللہم لا تنزع منا صالح ما اعطیتنا. اللہم لا تنزع منا صالح ما اعطیتنا. اے اللہ جس کرم سے تو نے ایمان دیا ہے، جس کرم سے تو نے یہ کرم فرمایا ہے، مولا اسی تیری رحمت سے اور اسی تیرے کرم سے موت تک بھی ایمان پر اخلاص اور استخلاص کا استقامت چاہتے ہیں اور موت کا بارڈر ایمان کے ساتھ پار کرنے کی تجھ سے اپیل کرتے ہیں. مولا ہمارے لیے اور امت کے ہر فرد کے لیے اس کا فیصلہ فرما دے، ایمان پر خاتمہ مقدر فرما دے. موت کے پہلے آنے والے فتنوں سے مولا ہمارے ایمان کی، معاشرے کی، معاملات کی، دین اور دین کے ٹھکانوں کی، عزت اور آبرو کی تو ہی اپنے کرم سے حفاظت فرما. مولا ہم تو بڑے کمزور ہیں، تو نہ حفاظت کر سکے تو نہیں حفاظت ہو سکتی ہے. تو ہی محافظ ہے اللہ، تو ہی محافظ ہے اللہ، تو ہی اپنے کرم سے حفاظت فرما دے. حفاظت والے اعمال اختیار کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ ان تمام فتنوں سے جان و مال کی حفاظت فرما دے اور موت کے بعد کی تمام مصیبتوں سے پار فرما دے، تمام مصیبتوں سے حفاظت فرما دے. قبر کو جہنم کا گھڑا بننے سے حفاظت فرما دے، حشر کے میدان کی رسوائی سے حفاظت فرما دے. نام اعمال بادھانے ہاتھ میں نصیب فرما دے. پل سراج پر بجلی کی مانند پار فرما دے. مولا تو پار کرے تو پار ہو سکتے ہیں. بڑی بڑی سڑک ہو، اندھیرے میں اسے پار کرنا ہمارے لیے مشکل ہے. بال سے باریک
تلوار سے تیز پل صراط پر مولا انتہائی اندھیرے میں کیسے پار کر سکیں گے؟ تیری ہی مدد سے پار ہوگا، تو ہی اپنے کرم سے پار فرما دے، بجلی کی طرح پار فرما دے، اور بجلی کی طرح پار کرنے والے اعمالوں کی دنیا میں توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ تیرے پاک نبی کے ہاتھ سے جام کوثر نصیب فرما دے۔ مولا لائق کسی کے نہیں ہے، کوئی عمل نہیں ہے، تو نے ہی اپنے کرم سے دنیا میں سب کچھ دیا ہے، تو ہی اپنے کرم سے آخرت میں دے دے، جنت کا فیصلہ فرما دے، جنت الفردوس نصیب فرما دے۔ منہ مانگنے کا نہیں ہے، تیرے نبی کا حکم ہے، کیا وہ اتنا بڑا رب ہے، اتنا بڑا رب ہے کہ گناہ کر کے بھی اور گناہوں کے سمندر میں ڈوب بھی جاؤ تو اس سے مانگنا تو سب سے بڑی جنت مانگنا۔ مولا تو تیری شان ایسی ہے، اس لیے تجھ سے مانگتے ہیں، جنت الفردوس سب کو نصیب فرما، تیرے کرم سے نصیب فرما، تیرے فضل سے نصیب فرما۔ اے اللہ جب تک دنیا میں رکھے ایمانی اسلامی زندگی نصیب فرما، جب موت دے تو ایمانی موت نصیب فرما۔ مولا اس دنیا کے تمام فتنوں سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ تیرے نبی علیہ السلام کی ایک سنتوں کو معلوم کر کے اس پر چلنے کی توفیق نصیب فرما، مردوں کو توفیق نصیب فرما، عورتوں کو نصیب فرما، جوان نوجوانوں کو توفیق نصیب فرما، جوان بچیوں کو توفیق نصیب فرما، چھوٹوں کو توفیق نصیب فرما، بڑوں کو توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ پوری انسانیت کو ہدایت نصیب فرما۔ مولا پوری انسانیت کو ہدایت دے دے گا، تیرے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں ہونے والی ہے، انسانیت کا بیڑا پار ہو جائے گا، جسے تو نے ہی آخر تقویم میں پیدا کیا ہے اور جسے تو نے ہی کائنات کا خلاصہ بنایا ہے۔ مولا اس پوری انسانیت کو ہدایت نصیب فرما دے۔ جو ہدایت کے راستے میں روڑے بنے ہوئے ہیں ان کی مقدر میں نہیں ہے تو ان سے اپنے زمین کو پاک فرما دے اور عام انسانوں کے لیے ہدایت کی راہیں آسان فرما دے۔ اے اللہ نیکی کے راستے آسان فرما دے، برائیوں کے راستے میں قدم قدم پر رکاوٹیں کھڑی فرما دے، برائیوں کے راستے میں قدم قدم پر رکاوٹیں کھڑی فرما دے۔ اے اللہ دین کی محنت جتنی دنیا میں چل رہی ہے، جس عنوان سے جس نام سے بھی چل رہی ہے، تیرے یہاں قابل قبول ہے۔ دین دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما، کام کرنے والوں کو اخلاص و للہیت نصیب فرما، سچائی سے آراستہ فرما، رضائل سے پاک فرما۔ اے اللہ اور اس محنت کو ان کی دنیا اور آخرت کے بننے کا سبب اور ذریعہ بنا۔ اے اللہ دعوت کی اس محنت کے اور محنت کرنے والوں کے اور محنت کرنے والوں کے ٹھکانوں کی ہر ظاہری باطنی فتنے سے تو پوری حفاظت فرما۔ مولا باطنی فتنہ تو ہی جانتا ہے، ہم تو جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمیں تو ظاہری فتنہ بھی محسوس نہیں ہو رہا ہے۔ مولا ظاہری باطنی تمام فتنوں سے تو اس کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں میں ہمارا شمار فرما۔ اے اللہ ہمارے بزرگوں کو صحت عافیت نصیب فرما، انہیں ظاہری باطنی قوت سے مالا مال فرما، ان کی عمروں میں برکت نصیب فرما، ان سے استفادہ کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اس محنت کو اور محنت کے کرنے والوں کی جو پوری حفاظت نصیب فرما۔ جو کچھ تقاضے سوچے جاتے ہیں سوچنے والوں کو بھی تو قبول فرما، اور جو اس سوچ پر کھڑے ہوتے تھے انہیں بھی قبول فرما۔ ہماری اور ہماری قیامت کی نسلوں کی جان و مال اور صلاحیتوں کو اپنے دین کے لیے قبول فرما، ہمارے اس اجتماع کو قبول فرما، جو ہو چکے انہیں قبول فرما، اسے بھی قبول فرما، اس میں کہنے سننے والوں کو قبول فرما، آنے والوں کو قبول فرما، اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے والوں کو قبول فرما، جن کی تمنا اس میں آنے کی تھی انہیں بھی قبول فرما، ان تمام کی نسلوں کو قبول فرما۔ اے اللہ اس مجمع کی مغفرت فرما، اس مجمع کی مغفرت فرما، اس مجمع کے آنے والی قیامت کی نسلوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ اس مجمع نے تیرے اس دھوپ میں اس نیت پر آیا ہے کہ تیرے سے مانگا جائے گا اور تو مانگنے والے کو دینے پر قادر ہے۔ مولا کسی انسان سے مانگنا پڑے تو سوچنے والا سوچے گا اتنا انسان اتنے مجمع کو کیسے دے گا، تو آدھے لوگ تو مایوس واپس چلے جائیں گے، لیکن یہاں کا تو ہر فرد آیا ہے اس نیت پر کہ جس سے مانگا جا رہا ہے اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے اور وہ دینے کو پسند کرتا ہے اور وہ ارحم الراحمین ہے، وہ تو بندوں کو مانگنے کی بھی توفیق دیتا ہے پھر اپنے خزانے سے بھی دیتا ہے۔ تو اس سے امید کر کے اللہ مجمع آیا ہے، ان کی دنیاوی اخروی جو کچھ ضرورتیں ہیں اپنے کرم سے پوری فرما اور اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما، تیرا شکریہ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہے انہیں شفا نصیب فرما، جو مقروض ہے ان کے قرض کو ادا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے جوڑ ہے
उन्हें नेक जोड़ा नसीब फरमा, जो बेजोड़ है उन्हें नेक जोड़ा नसीब फरमा, बेघरों को घर नसीब फरमा, मजदूरीन को सिद्ध से रहाई नसीब फरमा। और ए अल्लाह तू उम्मत की हर फर्द की हर परेशानी जानता है, जिस अमल की बिना पर ये परेशानी आई है अल्लाह उन अमालों से तौबा करने की तौफीक नसीब फरमा, और जिन अमालों से परेशानियां दूर हो सकती है उन अमालों को करने की तौफीक नसीब फरमा, और अपने करम से हर एक की परेशानी को दूर फरमा। ए अल्लाह हमारे सफर को कबूल फरमा, जो हो चुका उसे कबूल फरमा, जो बाकी है उसे कबूल फरमा। जितने सफर सोचे गए हैं हमारे बुजुर्गों के, उनके सफर उन्होंने जिनके लिए सोचे हैं उनके सफर अल्लाह इन तमाम के सफरों को आसान फरमा, हर खैर मुकद्दर फरमा, हर शर से हिफाजत फरमा। निजामुद्दीन की चार दीवारी में हर खैर मुकद्दर फरमा और हर शर से पूरी पूरी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह इस इज्तिमा में जान माल लगाने वालों को कबूल फरमा, खिदमत करने वालों को कबूल फरमा, तेरी राह में निकलने वालों के कदम कदम पर नुसरत फरमा। तू घर में खलीफा है और सफर का साथी है, उसका यकीन नसीब फरमा। इनकी बेहतरीन तरबियत फरमा, जो मजमा वापस जा रहा है तेरे ही दीन की मेहनत की नीयत से वापस जा रहा हो, ऐसी नीयतें करने की हम सबको तौफीक नसीब फरमा। ए अल्लाह हर जल्दी या देर से आने वाली खैर तुझसे हम मांगते हैं, हर जल्दी और देर से आने वाली शर तेरी पनाह चाहते हैं। तेरे पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जितनी भलाइयां तुझसे मांगी है उसमें हमारा हिस्सा फरमा दे, और जितनी बुराइयों से पनाह चाहिए उससे हम सबको पनाह नसीब फरमा दे। हमारा कहना, सुनना, मांगना, सोचना, जमा होना, इरादे करना सब कुछ अपने ही फजलो करम से और तेरे प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदके और तौफीक में कबूल फरमा। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। भाई बैठे रहो, अब जमात पे जाने वालों का मुसाफा होगा, नंबर वार खड़े रहना, बैठे रहो, सब बैठे रहो। भाई मास्टर जी भाई